کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر آپ کسی چیز کو ان خواتین میں ناپسند کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، تو قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ ناپسندیدگی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں خیر رکھی ہوتی ہے، اور 100% کوئی بھی پرفیکٹ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، نہ کوئی مرد ہے اور نہ کوئی عورت ہے۔ کہ فیصلہ کرنے کے لیے انسان کسی اور کو بھی اختیار، دنیاوی معاملات میں مسائل کے حل کے لیے کسی کو اپنا فیصل بنا سکتا ہے کہ کسی سے فیصلہ لے اور وہ اس کے لیے فیصلہ کر کے دے۔ یہ اللہ کی حاکمیت میں شرک نہیں ہے۔ صرف اونچی نظر سے دیکھنا، والدین کا گھبرانا، والدین کا اپنے بیٹے سے، اولاد سے، بیٹی سے بات کرتے ہوئے ڈرنا، یہ سمجھ لے کہ وہ آدمی نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذرے کے وزن کے، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس ذرے کے وزن کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہر امت کے اندر ایک گواہ ہوگا، اور وہ گواہ ہوگا اس امت کا رسول، جو گواہی دے گا کہ میں نے پوری کی پوری رسالت اپنی قوموں تک پہنچائی۔ کہ نماز کے اندر انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاک ہو کر پیش ہونا ہے۔ ظاہری طہارت بھی ضروری ہے اور دل سے بھی پاک ہو، اور دل میں سب سے بڑی ناپاکی یہ انسان کا نشہ ہے۔ مٹی ہو، ریت ہو، جو بھی یہ مٹی کی اقسام ہے زمین کے اوپر موجود، ان سب سے پاک مٹی سے نماز انسان لیٹ نہیں کرے گا، نماز انسان مؤخر نہیں کرے گا۔ نماز پانی آئے گا تو پڑھ لوں گا، پتہ نہیں کب پانی ملے گا، صحت یابی ہو جائے گی تو پڑھ لوں گا، نہیں، اسی وقت پڑھنی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ اس سورت میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ اب یہ گفتگو کا وہ محور ہے جس میں مرد اور عورت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو سمجھایا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، تو اس نے اپنے مسئلوں کو، خاص طور پر بیوی کے ساتھ معاملات کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی تھی کہ اس سورت میں صرف دو چیزیں ایسی ذکر ہوئی ہیں، دو کام ایسے ذکر ہوئے ہیں کہ جن کی بنا پر ایک مرد، ایک شوہر اپنی بیوی کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، چاہے حاکم کے ذریعے سے ہو چاہے خود ہو۔ حاکم کے ذریعے سے وہ بات پیچھے گزر گئی ہے، جس میں پیچھے بات گزری تھی جس میں فاحشہ کا ذکر تھا، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ بدکاری کا ہو۔ اور دوسری چیز جس میں مرد کو اجازت ہے اپنی بیوی کے خلاف کسی قدم کو اٹھانے کی، اور وہ قدم کیا ہوگا وہ اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز، علیکم السلام، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو اپنی بیوی سے اس کو ناپسند ہو کسی بھی حوالے سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ذکر فرمایا درمیان میں، جو ہم پیچھے پڑھ کر آ گئے ہیں، کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر آپ کسی چیز کو ان خواتین میں ناپسند کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، تو قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ ناپسندیدگی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں خیر رکھی ہوتی ہے، اور 100% کوئی بھی پرفیکٹ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، نہ کوئی مرد ہے اور نہ کوئی عورت ہے۔ اب اس آیت میں تین باتیں، جو آیت نمبر 34 ہے سورہ نساء کی، تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلا مضمون ہے اس آیت کا، الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے نساء پر، عورتوں پر۔ قوام، یہ قیام علی الشیء، کسی کی ذمہ داری کو سنبھالنا، کسی کا خیال رکھنا، کسی کی نگرانی کرنا، کسی چیز کی حفاظت کرنا، یہ سارے مفاہیم قیام علی الشیء کے اندر آتے ہیں، کسی چیز کے اوپر انسان کا مقرر ہو جانا۔ اسی حیثیت سے اس کا عام معنی کیا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حکمران ہیں، حاکم ہے، شوہر بیوی پر حاکم ہے۔ حاکم سے مراد یہ ہے کہ اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ حاکم کا، ہمارے ایک تصور یہ ہے کہ حاکم وہ ہوتا ہے جو چوڑا ہو کے بیٹھ جائے اور اپنے آرڈر چلائے اور سامنے والے سارے اس کے خادم ہوں۔ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے محکوم کا خیال رکھنا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے کما کر لانا ہے، کھلانا، پلانا، پہنانا، اس کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے فیوچر کے حوالے سے ساری پلاننگ، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔
ایسا کیوں ہے؟ مرد کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ادارے میں، فیکٹری میں، دکان پہ، کسی بھی بزنس میں، کسی بھی ملک میں، کہیں پر بھی دو حاکم نہیں چل سکتے، دو ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جن کے پاس سب سے بڑے ہوں اور دونوں کے پاس برابر اختیارات ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ ادارہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو۔ ایک بڑا ہوتا ہے، آگے مشاورتی کمیٹی ہوتی ہے، شورا ہوتی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جو فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایک کون ہوگا؟ مرد ہو یا عورت ہو، گھر کے سسٹم میں مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قرار دیا ہے کہ سسٹم اس کے پاس ہوگا۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے جو فوقیت دی ہے، عبادت کے اعتبار سے جو فوقیت، جہاد ان کو دیا ہے، ولایات عامہ ان کو دی ہیں، حکمرانی ان کو دی ہے ویسے بھی، اور فیصلہ سازی کی قوت ان کے اندر ہے، مشکلات کے اندر گھبراتے نہیں ہیں، مطلب جھیل جاتے ہیں، اعصابی قوت ان کے پاس ہے، جسمانی طاقت ہے، جس کا کچھ کل بھی تذکرہ ہوا تھا، اور جو پچھلی آیت کے ساتھ بھی منسلک ہے، 2 آیتیں پیچھے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ طاقت دی، عورت کو نہیں دی، تو اس میں حسد کی، اس میں کوئی اعتراض والی بات بنتی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے مرد کو اوپر کرنے کی، حاکم بنانے کی، فوقیت دینے کی، قوام بنانے کی۔ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کما کر وہ لاتے ہیں، اور یہ ایک فطرتی قاعدہ ہے کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے آرڈر بھی میرا چلے۔ جب پیسے اس کے ہاتھ سے، آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں تو آپ اس کا آرڈر بھی مانتے ہیں، فطرتی چیز ہے۔ تو عورت اگر کما کر لائے گی تو گھر کا سسٹم اسی لیے خراب ہوتا ہے، عام طور پہ سسٹم خراب ہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مرد کما کر لاتا ہے، مرد دھکے کھائے باہر جا کے، مرد پسینہ پسینہ ہو، مرد باہر کے جو بھی معاملات ہیں اس نے جھیلنے ہیں، عورت کو اس نے لا کر گھر کے اندر جو اس کی ذمہ داری ہے، سہولیات کی، اس کی استطاعت کے حساب سے اس نے پوری کر کے دینی ہے۔ چونکہ خرچ یہ کر رہا ہے تو بات بھی اس کی چلے گی گھر میں۔ یہ پہلا مسئلہ، پہلا معاملہ اس صورت کے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ دوسرا مسئلہ جو عورتوں کے تعلق سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، صالحات نیک عورتیں، قانتات بات ماننے والی، فرما بردار، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب غیب کی، غیب آپ جانتے ہیں جس کو، جو چیز پردے میں ہو، شوہر کے جانے کے بعد جو چیز شوہر کا غیب ہے۔ شوہر کا غیب کیا ہے؟ شوہر کے جانے کے بعد اس کا گھر بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا مال بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والی خواتین کس طرح سے؟ بما حافظ اللہ، یہ باسببیہ ہے بتوفیق الہی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کی توفیق دی ہے، اس وجہ سے وہ حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے 2 معنی اہل نے ذکر کیے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے شرعی طور پہ کہ عورت نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت بھی ذمہ دار ہے، نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اور اس سے کل قیامت کے دن خاتون سے بھی سوال ہوگا، کہ پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے کتنی حفاظت کی، کتنا اس گھر کو سنبھالا، کتنے گھر کے معاملات کو، ذمہ داریوں کو اس نے پورا کیا۔ اور دوسرا معنی ہے کہ توفیق الہی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حفاظت کی توفیق دی ہے، کیونکہ گناہوں سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں حیا رکھی ہے، عورت کی فطرت میں اس طرح کا میلان نہیں رکھا، وہ نگاہوں میں وہ شر نہیں رکھا جو مردوں کے اندر عام طور پہ میلان اور شر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی طبیعت اور مزاج کے اندر حیا رکھی ہے، اس بنا پر وہ عزت کی حفاظت کر پاتی ہیں۔ یہ نیک عورتیں، اس طرح کی عورتیں بھی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ قابل تعریف ہے۔ مرد اپنی جگہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی اپنی جگہ خصوصیات ہیں، ان کا احترام ہے، ان کی عزت اور وقار ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے، اور وہ ہے جس کا میں شروع میں تذکرہ کیا تھا، کہ یہ دوسری وجہ ہے صورت میں کہ جس کی بنا پر مرد کو اختیار ہے اپنے بیوی کے، عورت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا۔ وہ قدم کیا ہوگا اور کیا وجہ ہوگی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں ڈر ہے، تخافون تم ڈرتے ہو، تمہیں ڈر ہے، نشوزہن ان کے نشوز کا۔ اچھا، یہ عورتوں کے تعلق سے اسی صورت میں آگے چل کے انشاءاللہ اسی پارے میں آخر میں ہم مردوں کے تعلق سے بھی پڑھیں گے کہ عورتوں کو اگر یہ ڈر ہوا، ان امرأۃ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا،
عورت کو اگر یہ نشوز کا سامنا کرنا پڑے اپنے مرد کی طرف سے، مرد ظالم ہو گیا، مرد قصوروار ہے، تو اس صورت میں عورت کیا قدم اٹھائے گی؟ اور عورت اگر اس صورت کے اندر اس کے یہ نشوز پایا جا رہا ہے تو مرد کیا قدم اٹھائے گا؟ نشوز کیا ہے؟ نشوز ہے بے رغبتی، بے توجہی، وہ اپنے شوہر کو کسی خاطر میں لاتی ہی نہیں ہے، اپنے شوہر کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، اپنے شوہر کو توجہ دیتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم میں اس کی جب تفصیلات ذکر کی ہیں تو دو چیزیں خصوصی طور پہ ذکر کی ہیں۔ ایک ہے عورت کی زبان، قد زبان اگر عورت ہو گئی یہ بیوی، یا پھر حقوق زوجیت کی ادائیگی کے اندر اس کے نخرے ہوتے ہیں، جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے، اور یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی معاشرے کے اندر اس وقت شدت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو بتاتی بھی ہیں، سکھاتی بھی ہیں کہ جی یہ کوئی بہت بڑا ہتھیار ہے اور مرد کی یہ کمزوری ہے، لہٰذا اس کو تو استعمال کرنا چاہیے، ان چیزوں کو، ان معاملات کو، جو گھر کے بستر کے معاملات ہیں ان کو تو یوز کرنا چاہیے، اور مرد کو اس معاملے کے اندر اذیت دینی چاہیے۔ اس سے گھر کس انداز میں تباہ ہوتے ہیں اس کا تو عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہی ہیں اپنے ساتھ۔ میں زیادہ کھل کے بات کر بھی نہیں سکتا، اور اشاروں میں انشاءاللہ یہ بات کافی ہے۔ تو جس مرد کو اس نشوز کا اپنی بیوی سے خوف ہو، دیکھ رہا ہو بد زبان ہے، شوہر کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتی، عزت ہی نہیں ہے، اور حقوق زوجیت کی ادائیگی میں بھی اس کے مسائل ہیں، تو اب تمہارے پاس تین آپشن ہیں۔ پہلا آپشن ہوتا ہے زبان کے ساتھ مسئلے کو پیار محبت سے فاعظوہن، ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اللہ کا ڈر دلاؤ، اللہ کے احکامات بتاؤ، سمجھ جائیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں سمجھتی، معاملہ نہیں سلجھ پا رہا، بڑھتا جا رہا ہے، سلجھا پھر بڑھ گیا، پھر تو دوسرا اسٹیپ ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، حجر کر دو ان کا بستروں میں ان کو چھوڑ دو، یعنی علیحدہ علیحدہ بستر کر لو، ان سے تعلقات جسمانی تمہارے قائم نہ ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور پر ذکر کیا تھا، اور اس چیز کو خواتین آج کے دور میں سزا سمجھتی ہی نہیں ہیں، عام طور پہ جو سننے میں آتا ہے وہ تو کہتی ہیں اچھا ہوا جان چھوٹی۔ یہ چیز جو ہے وہ ایک بڑی بدنصیبی ہے ہمارے معاشرے کی، کہ جو فطرتی قوانین تھے، ان ڈراموں نے، ان موویز نے، اس طرح کے کلچر نے ہماری نسل کو، ہماری فطرت کو، ہماری حیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں پر ان کو سمجھ جانا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا جھگڑا ہوا، عورت نے اپنا سامان اٹھایا، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، شوہر نے اس کو اس کے گھر سے نکال دیا۔ یہ چیزیں تو طلاق دینے کے بعد بھی، سورۃ طلاق کی پہلی آیت ہے، طلاق دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ طلاق رجعی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے، شوہروں نے، مردوں نے اپنی بیوی کو لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا نہیں ہے، ولا یخرجن، اور نہ یہ خود نکل کر جائیں گی اپنے گھروں سے۔ طلاق کے بعد بھی، طلاق رجعی کی عدت کے اندر یہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہیں گی، شوہر کے ابھی بھی ذمے میں ہے اس عورت کی رہائش، اس عورت کا کھانا پینا، اس عورت کا پہننا، سب چیزیں طلاق کے بعد بھی، طلاق رجعی، ایک طلاق اور دو طلاق کے بعد، یہ ابھی بھی شوہر کے ذمے ہے جب تک عدت ختم نہ ہو جائے۔ تو وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، یہاں مسئلہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں حل ہوا تو تیسرا اور آخری حل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ اور یہ جو آج کل ہمارے ہاں مفکرین حضرات ہیں کہ جی مار سے تو فساد پیدا ہوتا ہے، مار سے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، مار سے کچھ نہیں ہوتا، نمبر ایک یہ۔ نمبر دو، یہ وہ جہالت والی مار جس کا تصور پیش کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ ہے بھی، جو مرد جاہل ہوتے ہیں، گوار ہوتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح پیٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمایا کہ معاشرے میں جس طرح ولا تضربها ضرب خادم، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں، اور ضرب مبرح، جس طرح کے ملازموں کو، نوکروں کو اور ان غلاموں کو پیٹا جاتا ہے معاشرے کے اندر، اس طریقے سے بیوی کوئی آزاد عورت ہے، عزت دار عورت ہے، تمہاری عزت ہے، اس کو مارنا نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کے بڑے ضوابط، 10 ضوابط ذکر کیے ہیں۔ ایسی مارنا ہو جو چہرے پر نہ مارا جائے مطلقاً، جسم کے اوپر ایسی مارنا ہو جو کسی قسم کا نشان کھال کے اوپر پیدا کرے، ہڈی پر کوئی چوٹ لگے، اندر کوئی اندرونی زخم آئے، کوئی اندرونی کوئی معاملہ ہو۔ بعض نے اس کا ضابطہ، بعض سلف نے ذکر کیا کہ انسان چلے، اس کا ضابطہ اتنا ہے کہ مسواک ہوتی ہے، جو مسواک کی جاتی ہے، وہ مسواک اس کے پاس ہو، اس مسواک سے ہلکا سا اس کو یہ کندھے کے اوپر، ہاتھ کے اوپر ٹچ کر دے۔ ایسا مارنے سے اذیت دینا مقصود نہیں ہے کہ اس کو جسمانی اذیت دی جائے، مارنے سے اس کو ایک ڈرانا مقصد ہے کہ یہ چیز جو تم کر رہی ہو یہ غلط ہے، مار کا مقصد کو سمجھیں۔ یہ اتنی اجازت شریعت نے دی تھی، اس سے زیادہ جہالت والی مار پیٹ اور وہ چیزیں یہ کہیں بھی شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں لطیفہ سناتے ہیں وہاں مشائخ کے،
ایک قاضی کے پاس ایک عورت نے شکایت کی، میرا شوہر مجھے اس نے مارا ہے. شوہر کو قاضی نے بلایا، بھائی مارنے کی وجہ؟ اس نے کہا یہ تو اللہ نے ذکر کیا ہے. اس نے کہا نہیں، اس نے مجھے بہت مارا ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے تو جو ہمارے اہل علم کا قول ہے کہ جی مسواک سے مارنا ہے، تو میں نے تو اس کو مسواک سے ہلکا سا مارا ہے. بیوی نے کہا اس کی مسواک ذرا منگوا کے چیک کرے مسواک کیا ہے. مسواک منگوائی تو مسواک پوری لاٹھی سے بڑی اس کی مسواک اس نے رکھی ہوئی تھی صرف مارنے کے لیے. انسان اس قسم کے ہیلے بہانے بھی استعمال نہ کرے. تو بہرحال یہ آخری اینڈ ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، تمہاری بات مان لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. بیوی شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کی پابند ہے. اطاعت کہتے ہیں بات ماننا، اور یہ احادیث میں بھی بالکل واضح ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، صلت خمسہ وصامت شہرہ وحفظت فرجہ واطاعت زوجہ، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گی اللہ تعالیٰ اس کے جنت کو دروازہ کھول دے گا. اطاعت شوہر کی ہے. ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوتی. شادی کے بعد عورت نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی. اسی لیے اکثر و بیشتر جو گھر برباد ہوتے ہیں وہ اسی ٹیوشن کی وجہ سے ہوتے ہیں جو عورت اپنی ماں سے لیتی ہے شوہر کے گھر سے جانے کے بعد، کہ کیا ہوا، کیسے کرنا ہے، اب اس جنگ کو کیسے جیتنا ہے، گھر کی ساس کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، نندوں کے ساتھ کس طرح لڑنا ہے، دیگر بھابھیوں کا کس طرح حشر خراب کرنا ہے، گھر کے ماحول کو کس طرح تباہ کرنا ہے. یہ جنگ چلتی رہتی ہے. جنگ کا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے تباہی کے. تو اس لیے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، بات عورت نے شوہر کی ماننی ہے. اور اگر کسی بھی مرحلے پر وہ مان لے، پیچھے جتنے مراحل ذکر ہوئے ہیں، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تم ان کے خلاف اب کوئی بھی راستہ تلاش مت کرنا. اب ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کی تمہیں ضرورت نہیں. ماضی اور مستقبل دونوں اعتبار سے. ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھول جانا، کبھی بھی زندگی میں اس بات کا تم نے تانا نہیں دینا اپنی بیوی کو. اور مستقبل میں کبھی بھی اس بات کو سامنے رکھ کر یا کوئی اور مسئلے کو سامنے رکھ کر تمہیں کوئی اور قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے ایسا کیا، کسی بھی نوعیت کا ظلم تم نے کیا، تو ان اللہ کان علیٰ کبیرا، تقریباً سارے مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ جملہ شوہر کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہ یہ بات یاد رکھنا، اللہ علی ہے، اللہ بلند و بالا اور برتر ہے، اور کبیرہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. پھر اس مظلوم عورت کا انتقام اللہ لے گا، اس کا مددگار پھر اللہ ہے. اس لیے تم کسی بھی اسٹیج پر مرد ہوتے ہوئے اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کر بیٹھنا کہ تم ظالم بن جاؤ. یہ ساری اسٹیجز جو ہیں، میں نے ذکر کیا نا، 2 چیزیں صورت کے اندر ذکر ہوئی ہیں کہ جن کی بنا پر کوئی قدم اٹھایا جا سکے. اس میں مرد کو اجازت ہے، پہلے میں حاکم کو تھی، فحاشی اور بدکاری کی صورت میں. یہ وہ صورت ہے جو طلاق سے پہلے کے سارے اسٹیجز ہیں. طلاق ایسے نہیں کہ ابھی جھگڑا ہوا طلاق 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 دے کر اور پھر جو ہے وہ فون پہ رابطہ کرنا، جی ہو گیا اب مسئلہ کیا کریں. کئی ایسے مسئلے آتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے جو شوہر طلاق دے کے مکر گیا. تیسری کا خاص طور پہ اگر ہوتا ہے نا، الگ الگ کر کے دیو، تو مانتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں میں نے دی تھی. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ تیسری طلاق نافذ ہو گئی تو بیوی چلی گئی میرے پاس. اب وہ جھوٹ بولے گا، مکرے گا. اس سے پہلے کہ اللہ نے یہ علم دیا ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، انسان کو اتنا شعور دیا، سمجھے، سیکھے، جانے، وہ مراحل طے کرے. سارے مراحل ہیں، یہ سارے مراحل آپس میں خود ہی طے کرنے ہیں. میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، یہ گھر میں خود ہی انہوں نے مسئلوں کو حل کرنا ہے. نہ شوہر نے بات باہر کرنی ہے، نہ بیوی نے بات باہر کرنی ہے. نہ عزت کی بات باہر جانی ہے، نہ جھگڑے کی بات باہر جانی ہے، نہ اپنی خوشی کی بات باہر جانی ہے. اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت بھی عورت نے کرنی ہے. ہر چیز یہ گھر کے اندر ہی یہ مسئلہ حل ہوگا. نہیں حل ہو پا رہا، آخری اسٹیج جو وَضْرِبُوهُنَّ تھا اس پر بھی حل نہیں ہوا. اب حل کس طرح ہوگا؟ اب یہ بات گھر سے باہر نکلے گی. اب ڈائریکٹ طلاق نہیں ہے. وہ جو آپ نے طلاق کے احکامات سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں، وہ تو طریقہ ہے طلاق کا. مسئلے کو حل کرنے کی سٹیجز یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اور یہ مرد کو حل کرنے کا ہے. عورت کے حوالے سے آگے اسی صورت میں بات آئے گی. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب بات باہر نکل رہی ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے. اب یہ خطاب ہے لڑکے اور لڑکی، شوہر اور بیوی کے خاندان اور گھر والوں کو، ان کے بڑوں کو، کہ اگر تمہیں ڈر ہے شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان اختلافات کا، دیکھ رہے ان کا گھر نہیں، اور وہ محسوس ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو بھیجو، تیار کرو ایک حکم. حکم کہتے ہیں جس کو فیصلے کا اختیار ہو. من اہلہ، شوہر کے، لڑکے کے گھر والوں سے، وحکما من اہلیہ، اور ایک حکم ہو لڑکی کے گھر والوں سے. 2 آئیں گے، ان دونوں کو بھیجا جائے. اور حکم کا معنی یہ ہے کہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. اور فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو ہوتا ہے جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے. اور سمجھدار آدمی ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی شریعت کا بھی علم ہوتا ہے، اور ان دونوں کے
ان کے گھر کے مسئلوں کی بھی اچھی طرح سے واقفیت ہوتی ہے، اور اس کی نیت بھی خالص ہوتی ہے، اس نے طرفداری نہیں کرنی ہوتی اپنے فریق کی، ورنہ عام طور پہ جب اس قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں تو کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ خاندانوں میں کیا کچھ فسادات اس معاملے کے اندر برپا ہوتے ہیں۔ سچی نیت کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر وہ بیٹھیں اور حکم ہوں گے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں، حکم جو فیصلہ کرنے کے لیے آئے، کسی نے علم نے ذکر کیا ہے کہ آیت جو ہے وہ تحکیم کے معاملے میں ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے انسان کسی اور کو بھی اختیار، دنیاوی معاملات میں مسائل کے حل کے لیے کسی کو اپنا فیصل بنا سکتا ہے کہ کسی سے فیصلہ لے اور وہ اس کے لیے فیصلہ کر کے دے۔ یہ اللہ کی حاکمیت میں شرک نہیں ہے، وہ جو اللہ کی حاکمیت کا معاملہ ہے وہ نوعیت اور ہے۔ یہ تو ہے اس مسئلے کے صلح کے حوالے سے، آپ اللہ کے حکم کے خلاف کسی سے فیصلہ نہیں دے رہے کہ جی نماز نہیں پڑھنی، اس نے فیصلہ دے دیا، اس نے فیصلہ دے دیا زکوٰۃ نہیں دینی۔ مسئلہ ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کسی سے فیصلہ لینا۔ تو اگر یہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا، یہ دونوں حکم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کا جھگڑا جو ہے وقتی ہے، معاملہ وقتی ہے، گھر چل جائے گا، سیٹ ہو جائے گا، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان توفیق دے دے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، یہ دونوں سمجھائیں، مسئلے کو حل کریں، صلح کروائیں۔ اگر یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا تو پھر دی اینڈ ہے، پھر بڑے سلیقے اور طریقے کے ساتھ جو طلاق کا طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے، ایک دے کر ہی مسئلے کو ختم کیا جائے۔ وہ طریقہ کار سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے جس سے تقریباً لوگ ناواقف ہیں، تقریباً لوگ طلاق دیتے ہوئے کسی بھی اس اسٹیپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ طلاق دینی کس صورت میں ہے، کس غلطی پر دینی ہے، کھانے میں نمک کم ہونے پر نہیں دینی۔ عورت کی مزاج و نفسیات کو بھی سمجھنا ہے اپنی بیوی کے، مرد کے معاملات کو بھی عورت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ گھر آباد رہیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، کوئی کسی کے خلاف کوئی ایسا معاملہ نہ کر سکے کہ کل قیامت کے دن وہ ظالم بن کر بارگاہ الہی میں پیش ہو رہا ہو۔ اس ظالم کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، انسان اپنے آپ کو ہر حال ہر صورت کے اندر ظلم سے محفوظ رکھے، مظلوم بن کے پیش ہو جائے کل بارگاہ الہی میں، اس میں عافیت ہے، لیکن ظالم بن کر انسان پیش نہ ہو۔ اب یہاں یہ قضیہ پورا ہو گیا۔ اب ایک عمومی ایک جرنل حکم اللہ تعالیٰ نے سب اخلاق کردار کے اعتبار سے، سب انسانوں کے تعلق کے اعتبار سے اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بات کی ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے جو قرآن مجید کا عمومی اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، مزید تاکید کی کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ دونوں پہلو ہوں گے، ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کا انکار ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ بالکل، یہ تو آپ بار بار سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، ملی ہوئی ہیں دونوں چیزیں۔ اہل تفسیر نے اس کو کئی جگہوں پر ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور توحید کے ساتھ ذکر کیا، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ انسانوں میں جس انسان کے حقوق انسان کے اوپر سب سے زیادہ لازمی ہے زندہ لوگوں میں سے، اس میں سب سے زیادہ والدین ہیں، اور یہ عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دو چیزیں بس اس میں سمجھ لیجئے گا، بہت لمبی چوڑی میں بات نہیں کرتا۔ ایک تو با ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ، وَإِلَى الْوَالِدَيْنِ نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یا والدین کے ساتھ جو احسان ہے وہ احسان ان تک پہنچا دو۔ آپ کہیں رہ رہے ہو، والدین کہیں رہ رہے ہیں، ان کو خرچہ پانی پہنچا دیا، آپ نے سمجھا میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ با کا تقاضا وَبِالْوَالِدَيْنِ، عربی زبان کی کہہ رہا ہے، یہ با کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اس نیکی کو خود سر انجام دینا ہے، خود کھڑے ہونا ہے، خود دیکھنا ہے، ان مسئلوں کو خود حل کرنا ہے، ان کے معاملات کی ذمہ داری کو خود اٹھانا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس احسان کے مقابلے میں دو چیزیں آتی ہیں، نیکی ان کے ساتھ، بھلائی بہتری، اس کے مقابلے میں دو چیزیں آتی ہیں، ان کے ساتھ برائی کرنا، بدسلوکی کرنا، یا کچھ بھی نہ کرنا، نہ اچھائی کرنا نہ برائی کرنا۔ احسان کی ضد میں دونوں چیزیں ہیں، جو انسان برا سلوک کرتا ہے، جو انسان ان کو ڈرا کے دھمکا کے رکھتا ہے، یعنی علم نے ذکر کیا کہ والدین کو صرف اونچی نظر سے دیکھنا، والدین کا گھبرانا، والدین کا اپنے بیٹے سے، اولاد سے، بیٹی سے بات کرتے ہوئے ڈرنا، یہ سمجھ لے کہ وہ آدمی نافرمان ہے، اور وہ حسن سلوک نہیں کرتا، نہ اچھائی کرتا ہے نہ برائی کرتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ بھی اس آیت کا مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اس لیے نہیں دیا کہ والدین آپ پر احسان کرتے ہیں، یہ حکم اس لیے ہے کہ آپ کے والدین ہیں، بس والدین ہونے کی بنا پر آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اب ترتیب کے ساتھ یہ چیز آگے چلتی جائے گی،
قریبی رشتہ دار، بہن بھائی چاچا تایا، سارے اس کے اندر اسٹیجز کے حساب سے آتے جائیں گے، ان کے ساتھ بھی آپ نے احسان کرنا ہے۔ والیتامى، یتیم کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، کمزور ہے، بچہ ہے چھوٹا، بچی ہے چھوٹی، اپنے معاملات کو حل نہیں کر سکتے۔ والمساکین، اور مسکین، مسکین وہ ہے جو بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے لیکن اس کے پاس اس کے گزارے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہے، اپنی دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتا۔ یتیم مقدم ہے، مسکین بعد میں، کیونکہ یتیم کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، مسکین پھر بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر چلا کے اپنے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ والجار ذی القربہ، اور آپ کا پڑوسی، پڑوسی ہونے کی بنیاد پر ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پڑوسی ہونے کی بنیاد پر ہے، اور وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ جبرائیل ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ صحیح ورسم، مجھے بار بار جبرائیل کی طرف سے یہ بات وصیت ہوتی تھی، پڑوسی پڑوسی پڑوسی، مجھے ایسا لگا کہ کہیں اس پڑوسی کو وراثت میں حقوق نہ مل جائے کہ اس کا بھی حصہ ہے وراثت کے اندر، اس لیے بڑا خیال کیجیے۔ اس میں سب سے پہلے پڑوسیوں کے اندر والجار ذی القربہ، اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا حق پہلے ہے، کیونکہ اس کے پاس دو چیزیں جمع ہو گئیں، پڑوسی ہونا اور ایک قریبی رشتہ دار ہونا، تو اس کا خیال رکھنا مقدم ہے۔ والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی جو جنوب ہے، اجنبی ہے، جس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اب وہ پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اس سے سلوک کرنا ہے۔ بعض اہل تفسیر نے ذکر کیا اجنبی سے مراد کافر بھی اس کے اندر شامل ہے، کافر بھی اگر پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ والصاحب بالجنب، اور آپ کا ساتھی، صاحب ساتھی کو، دوست کو کہتے ہیں، تعلق والا، بالجنب پہلو کا، یعنی اس کا آپ کا اٹھنا بیٹھنا، دوستی یاری گیدرنگ، آپ کی اس کے ساتھ، آپ کا کلیگ ہے، آپ کے بزنس کا پارٹنر ہے، آپ کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، آپ کا ماتحت ملازم ہے، ان سب کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا مینیجر آیا اور اس نے آ کر ساری ڈیٹیل دی، تو انہوں نے پوچھا بھائی ملازموں کو کھانا دے دیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کہا کہ جا کے پہلے ان کو کھانا دے کر آؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، کفا بالمرء اثما ان یحسب عمن یملک قوتہ، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ ظلم کرنا الگ بات ہے کہ صرف جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کے کھانے پینے کو روک کر رکھے، لیٹ کر دے، ڈیلے کر دے، نہ دے، یہی اس کے گناہ گار ہونے کے، ظالم ہونے کے لیے کافی ہے، اس لیے ان کے ساتھ خیال رکھو۔ وابن السبیل، اور مسافر کسی بھی نوعیت کا ہو، اس کا خیال کرنا، اس کے ساتھ احسان کرنا، اجنبی ہے، یہ آداب شرعیہ ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام، ان کے ساتھ بھی تم نے احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ اگر احسان نہیں کیا تو کل ظالم ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہو گئے، اور ظالم ہو کر پیش ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ کیا فائدہ کہ اپنا ہی غلام میرے خلاف کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ اور میری نیکیاں لے کر جا رہا ہو۔ یہ کام تم سب نے کرنے ہیں، اس کے اندر سارے ضعیف، مسکین، کمزور، سب لوگ، ایک عمومی جنرل اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس چیز میں رکاوٹ، سب سے اہم ترین رکاوٹ، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اس عالی اخلاق کا مالک وہ آدمی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا اس آدمی سے جو مختال ہے، تکبر کرتا ہے، دوسروں پر فوقیت اپنی اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسروں سے، فخورا، اور اترانے والا۔ اترانے والے سے مراد یہ ہے کہ اپنی بڑائیاں بیان کرنا، میرے تعلقات، میری یہ، میرا وہ، میں ایسا، میں ایسا، لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، ایک تو سب دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر، بڑا، یہ سب جاہل، گھٹیا، کمزور، ان کو کچھ نہیں پتا، اور پھر اپنی بڑائیاں، اپنے تعلقات۔ آج کل ایک ہے نا وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آدمی اپنی سیلفیز، اپنی تصویریں لگاتا ہے، تو یہ بھی نفسیاتی ایک مسئلہ ہے، لوگ تو اس کو بڑی خوبی میں کسی بڑے آدمی کے ساتھ سیلفی لے کر اس کو نمایاں کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ اپنی تصویر کھینچ کے اس کو اپنے آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، دکھائیں، لوگوں کو بتائیں۔ یہ ایک نوعیت کا فخر ہے، ایک نوعیت کا اترانا ہے دوسروں پر، اور یہ نفسیاتی مسئلہ بھی، اگر آپ یہ جو نفسیاتی علاج کرنے والے سائیکولوجی کے جو حضرات ہیں ان سے اگر آپ دریافت کریں تو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اترانا دوسروں کے اوپر، اپنے تعلقات کا بھرم جھاڑنا، یہ عام اچھے لوگوں کا، با اخلاق اور با کردار لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ تو ان اللہ لا يحب، یہ آدمی جو اس صفات سے متصف ہے، یہ آدمی کبھی بھی، یہ جو پیچھے اخلاق ذکر ہوئے ہیں، ان سے کبھی بھی اچھے اخلاق سے متصف نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی جو مختال اور فخور ہے، اس کی صفات عام طور پہ یہ ہوتی ہیں جو اگلی آیات میں ذکر ہو رہی ہیں، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ تین چیزیں اس آیت میں ذکر ہوئی ہیں، بخیل ہے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، نمبر دو، لوگوں کو حکم دیتا ہے بخیلی کا، خود بھی بخیل ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے بخیل بنو۔ نمبر تین،
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور چھپا کر رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل سے نوازا ہے، اپنے آپ کو غریب مسکین ظاہر کر کے رکھتا ہے، کپڑے بھی ایسے، لباس بھی ایسا، کھانا پینا بھی ایسا، سواری بھی ایسی، رہائش بھی ایسی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کے مطابق نہیں ہے، کنجوس آدمی ہے، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتا ہے۔ یہ صفات جو ہے عام طور پہ کافروں کی ہوتی ہیں، کہ اگلا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ کافر آدمی اس طرح سے کرتا ہے کہ خرچ نہیں کرتا۔ بات کو تھوڑا سمجھیں، اگلی تینوں آیتیں ملائیں گے تو ہم بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اعتدنا للکافرین عذاب مہینا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ایسا عذاب جو رسوا کرنے والا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان رکھتے نہ ہی اللہ پر نہ ہی آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان له قرینا، اور ہو شیطان جس کا قرین، قرین کہتے ہیں مقرون سے، اس کے ساتھ ملا ہوا، مستقل اس کے ساتھ اٹیچ ہے، شیطان جس کے ساتھ اٹیچ ہو، جو اس کا دوست بن جائے، فساء قرینا، تو بہت برا دوست ہے۔ ان دو آیتوں کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سورہ بقرہ کی اس آیت کو اپنے ذہن میں لے آئیے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے فقر سے، خرچ کیا اللہ کی راہ میں، کہاں سے پورا کرو گے ہمارے اپنے مسائل، اور جب گناہوں میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل کھول کر انسان خرچ کرے۔ تو بخیل جو ہوتا ہے وہ نیکی کے معاملے میں ہوتا ہے، بخیل جو ہوتا ہے اپنے اوپر خرچ، لیکن جب وہ دکھلاوے کی باری آتی ہے، لوگ اپنی زندگی کو بڑی پریشانی میں گزارتے ہیں، لیکن جب دیکھیں ان کے گھر شادی ہوتی ہے، اب رواج ایسا ہے کہ اس شادی کے اندر اس نے دکھانا ہے، کرنا ہے، وہ شوشا کر کے دکھاتا ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان اس کو یہ سب چیزیں اس سے کروا رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اگر انسان کرتا ہے تو اس کی صفات یہ نہ ہوتی۔ یہ عام طور پہ مختال اور فخور قسم کے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، جو اپنی نمود و نمائش تو کرتے ہیں، اپنا بڑھاوا تو دکھاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت ذکر کی کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کے لیے کیا نقصان کی بات ہے، ان کو کیا مسئلہ ہوگا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اس کا مطلب یہ کافروں کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَأَنفَقُوا، اور یہ خرچ کریں، مما رزقہم اللہ، ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا وہ اللہ کا انسان اپنی جیب سے تھوڑی خرچ کر رہا ہے۔ تو بخیلی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور لوگوں کو بھی اس چیز کا حکم دینا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، ویسے بھی خرچ نہ کیا جائے، اور پھر انسان اللہ کی نعمتوں کو چھپا چھپا کر گزرے، گھومے پھرے۔ اور یہ دو طرح سے ہے کہ انسان زبان سے بھی کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا اپنے عمل کے ذریعے سے اظہار کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اچھی طریقے سے، خوب اچھی طریقے سے جاننے والا ہے۔ اب یہ جو صفات ہیں، یہ ان صفات کا حامل آدمی کبھی بھی اچھے اخلاق سے متصف نہیں ہو سکتا۔ اس کیفیت کا آدمی عام طور پہ ظلم ہی کرتا ہے دوسروں پر، اور اس کیفیت کا آدمی کمزور لوگوں کے اوپر اپنے حق کو جتاتا ہے، اور مصیبت اس کے لیے اپنی بن جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن ظالم ہو کر بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے۔ اسی لیے جو اگلا جملہ ہے، وہ اگلی جو دو آیات ہیں بڑی اہم ہے اس حوالے سے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقین اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی۔ مثقال وزن، اور ذرہ علم نے ذکر کیا ہے وہ چیز جس چیز کا وزن نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ جو آپ دیکھیں تو آپ سائے میں بیٹھے ہو اور دھوپ اگر اندر آ رہی ہو کھڑکی سے، تو دھوپ کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذرے کے وزن کے، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس ذرے کے وزن کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور ظلم کیا ہے کہ کسی کی نیکی ہضم نہیں، برباد نہیں ہوگی۔ جس نے جو نیکی کی ہے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ ذرہ ایک نیکی ہوگا، یضاعفها، اللہ تعالیٰ اسے بڑھائے گا۔ 1 سے 10 تو سب کے لیے ہے، مرد و عورت، چھوٹا بڑا۔ آگے آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ 10 سے 700 گنا تک پہنچتا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے 700 گنا سے بھی آگے اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اس نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اور دے گا، عطا کرے گا، مِن لَّدُنْهُ، اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خصوصی طور پہ عنایت فرمائے گا، اپنی طرف سے۔
امام قرطبی نے ذکر کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ جب انہوں نے فرمایا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ اجر عظیم اللہ ذکر کر رہا ہے اجر عظیم، تو فمن الذی یقدر قدرہ، وہ آدمی کون ہے جو اس اجر عظیم کا اندازہ لگا سکے کہ اجر عظیم اتنا ہوگا، اس اتنا ہو سکتا ہے، اتنا اجر ہوگا. اور یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے. اور میرے پاس آپ نے شاید پہلے بھی سنا اور سنتے رہیں گے کہ جنت اور جہنم، بڑی بڑی نیکیاں تو ضروری ہیں، وہ تو سب نے کرنی ہے، فرائض تو سب نے ادا کرنے ہیں، لیکن جنت اور جہنم کے فیصلے اگر آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں گے نا، یہ بڑی نیکی پہنچا رہی ہوتی ہے، یہ چھوٹا سا گناہ انسان کو جہنم میں لے کے جا رہا ہوتا ہے، یا چھوٹی سی نیکی انسان کو جنت میں پہنچا رہی ہوتی ہے، یہ چھوٹا سا گناہ انسان کو برباد کر رہا ہوتا ہے. یہ چھوٹے گناہ اور چھوٹی نیکیاں جو ہیں، یہ بڑی انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں. تو ان کا انسان کو ایک نیکی بھی انسان کو جنت میں پہنچا سکتی ہے، ایک نیکی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ ایک ذرہ کیا حیثیت ہے. تو یہ جو اوپر صفات ذکر ہوئی ہیں، جو معاملات ذکر ہوئے ہیں، جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، کسی پر آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ غلط کیا ہے تو کل بارگاہ الہی میں سب کچھ پیش ہوگا. اور یہ اگلی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اسی نوعیت کی ہے کہ پہلی آیت میں وعدہ ہے اور دوسری آیت میں وعید ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیسی وہ کیفیت ہوگی کہ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، ہر امت کے اندر ایک گواہ ہوگا، اور وہ گواہ ہوگا اس امت کا رسول، جو گواہی دے گا کہ میں نے پوری کی پوری رسالت اپنی قوموں تک پہنچائی. وجئنا بک، اور ہم لے کر آئیں گے آپ کو علی ہؤلاء شہیدا، ان لوگوں پر گواہ بنا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے گواہوں پر آپ گواہ ہوں گے، سارے انبیاء کی گواہی آپ دیں گے. اس آیت کو میں نے سورہ بقرہ پڑھاتے ہوئے آپ کو کوٹ بھی کیا تھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، دوسرے پارے کے آغاز میں، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے. پھر اس کے بعد امت محمدیہ گواہی دے گی اور پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کیسے گواہی دے رہے ہو کہ یہ رسول آئے تھے اور ان رسولوں نے اپنی اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا، امت منکر ہوگی، امت انکاری ہوگی. تو وہ فرمائیں گے ہم نے اللہ کے قرآن سے، اللہ کے فرامین سے یہ چیز ہمارے علم میں آئی تھی کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا، اور اس علم کی بنیاد پر ہم یہ گواہی دے رہے ہیں. یومئذ یود الذین کفروا، وہ دن وہ ہوگا جس دن یود، خواہش کریں گے، تمنا کریں گے. ود کہتے ہیں دلی خواہش کو، دلی آرزو اور تمنا کو. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی، خالص رسول کی نافرمانی، اکیلے رسول کی نافرمانی، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. وہ خواہش کریں گے کل قیامت کے دن، لو تسوا بہم الارض، کہ کاش برابر کر دی جائے ان کے اوپر زمین کو ان کے اوپر ہموار کر دیا جائے، ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے، نام و نشان مٹ جائے، مر جائیں. یہ ان کی خواہش ہوگی جب وہ اپنا سامنے حساب دیکھیں گے. یہ لیکن خواہش پوری نہیں ہو سکے گی. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ لوگ نہیں چھپا پائیں گے اللہ سے کسی بات کو. سب کا سب اللہ کے سامنے نام اعمال کھلے ہوں گے اور پورا کا پورا حساب و کتاب ہوگا، کل بارگاہ الہی میں پورے امن و امان کے ساتھ پیش ہونا. اب اس کے بعد اگلی آیت سے اس سورت کا مضمون تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے. اب ایک عمومی عبادت کے احکامات ہیں، اور اس کے بعد پھر مضمون مدینہ کے اندر موجود جو یہود تھے ان کی طرف یہ مضمون پورا کا پورا منتقل ہوگا. جو ابھی تک بات چل رہی تھی اور جو ابھی تک مضمون چلا ہے، یہ مضمون دوبارہ سورت کے درمیان سے تھوڑا سا چند آیات کے بعد جا کے دوبارہ پھر یہ کمزوروں والا اور ضعیفوں والا مضمون دوبارہ شروع ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. کب تک؟ حتی تعلموا، یہ غایت کے لیے، جب تک تمہیں علم ہو جائے، بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، نشہ ختم ہو جائے. حتی تعلموا ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو وہ تم جاننا شروع ہو جاؤ، سمجھ عقل بحال ہونا شروع ہو جائے. ولا جنوبا، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ نماز کے اندر انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاک ہو کر پیش ہونا ہے. ظاہری طہارت بھی ضروری ہے اور دل سے بھی پاک ہو، اور دل میں سب سے بڑی ناپاکی یہ انسان کا نشہ ہے. یہ آیت ویسے تو منسوخ ہے، کیونکہ اس آیت میں شراب پینے کی اجازت ایک طرح سے محسوس ہو رہی ہے. پی سکتے ہو لیکن نماز کے اوقات کے علاوہ پی سکتے ہو. آپ جانتے ہیں، جب آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا سورہ بقرہ کے اندر
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، جب یہ آیت نازل ہوئی اہل علم نے ذکر کیا ہے، کئی مفسرین نے اس حدیث کو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اللہ شراب کے متعلق کوئی ایسی وضاحت فرما دے جس سے سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آغاز اسلام میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں، جوئے کے متعلق، اس میں نقصانات بھی ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں۔ پھر سیدنا عمر کو جب یہ آیت پتہ چلی، انہوں نے کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافی، اللہ کوئی مزید وضاحت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ یہ آیت دوسرے نمبر پر ہے، یا ایھا الذین، نشے کی حالت میں نہ جاؤ۔ پھر آیت نازل ہوئی اللہم بین، انہوں نے پھر دعا کی، تو پھر آخری آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، جو 7ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حرام ہے، فہل انتم منتہون، سیدنا عمر نے فرمایا انتہینا، کیا تم رکنے والے ہو؟ فرمایا اللہ ہم رکے، ہم شراب نہیں پئیں گے۔ بہرحال جامع ترمذی میں کچھ صحابہ کا واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے مطلب چونکہ حلال تھی شراب، شروع میں حلال تھی، شراب انہوں نے پی، اور شراب پینے کے بعد جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہوئے اور نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کی، تو اس میں غلطیاں کی، اس کا مفہوم ہی تبدیل ہو گیا۔ اس لیے انسان کو حاضر دماغ ہو کر نماز کے اندر آنا چاہیے، کسی بھی ایسی کیفیت کے اندر جس میں انسان الجھا ہوا ہو، مشغول ہو۔ اسی لیے حدیث میں نا کہ جب عشاء کا وقت ہو اور نماز، کھانا بھی موجود ہو، پہلے کھانا کھا لو، عشاء بعد میں پڑھ لینا۔ انسان کو واش روم جانا، قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ زبردستی آ کر جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے کہ وضو ہے تو چلو پڑھ لوں، یہ جماعت مل جائے، نہیں، پہلے جا کر اپنے آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہو کے نماز میں آؤ۔ ٹینشن کے ساتھ ذہن کو مشغول کر کے نماز میں مزہ نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ آیت اس اعتبار سے تو منسوخ ہے کہ اس میں اجازت ہے، لیکن ابھی کوئی شخص ایسا کام کر لیتا ہے، اس نے حرام کام کر لیا، شراب پی لی، گناہ گار تو ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کی نماز وہ نشے کی حالت میں قبول ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ بہرحال اس پہ اور بھی بہت سارے اہل علم نے مسائل اس تعلق سے ذکر فرمائے ہیں۔ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا، اور نہ ہی حالت جنابت میں انسان نے نماز کے قریب جانا، نماز نہیں ہوگی۔ الا عابری سبیل، البتہ راستے کو عبور کرتے ہوئے گزر سکتا ہے، اس سے مراد مسجد ہے۔ حالت جنابت میں انسان مسجد میں نہ جائے، لیکن صرف گزر کر نکلنا ہے، کراس کرنا ہے مسجد، جیسے ہم یہاں سے اس طرف سے باہر نکل کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے جو گھر ہوتے تھے، ان کے کئی لوگوں کے گھر مسجد، دروازے مسجد کے ساتھ دیوار منسلک ہوتی تھی اور دروازہ مسجد کے اندر ہی کھلتا تھا، تو بعض اوقات ایسی کیفیت ہو کہ اگر مسجد سے گزر کر جانا ہے تو انسان گزر کے جا سکتا ہے حالت جنابت۔ کب تک؟ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل کرنے کے بعد تم نے نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ یہ تو ہے اصل حکم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ایک تخفیف کی کہ ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پانی انسان کے پاس نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا، پانی کا مسئلہ اس کے لیے بنا ہوا ہے، بیمار ہے، اگر زخم ہے اس پر لگ گیا، بیماری بڑھ جائے گی، زخم خراب ہو جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی، تو اس صورت کے اندر اس نے کیا کرنا ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، سفر جو سفر شرعی ہے جس میں انسان اقامت سے باہر نکل جاتا ہے، وہ کتنا لمبا سفر ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں، دو اسباب ہیں۔ حضر میں آپ یہاں شہر میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر پانی نہ ہو تو کیا آپ تیمم کریں گے؟ جی بتائیے، تیمم کریں گے؟ ایسا ممکن ہے کہ انسان اقامت اختیار کرے کسی جگہ پر، مستقل رہ رہا اور وہاں پانی نہ ہو؟ پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، باہر تو ہے، باہر بک بھی رہا ہے، آپ پیسوں سے خرید کے وضو کریں گے اگر آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں، نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سے انسان کو اتنا پانی تو میسر کہیں نہ کہیں سے، اس مسجد میں نہیں ہے، آپ کے گھر میں نہیں ہے، کسی دوسری مسجد میں ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، یعنی جہاں انسان اقامت، جہاں مستقل زندگی آباد ہوتی ہے، پانی کے بغیر تو زندگی آباد ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس چیز کو سفر کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ اقامت بغیر پانی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کا زندگی ایک مستقل جگہ پر گزر بسر کرنا بغیر پانی کے ممکن ہی نہیں ہے، زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو بیمار ہو، ہاں یہ ہے کہ انسان پانی ہے، اپنے گھر میں ہے، لیکن بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے۔ تو یہ دو وجوہات ہو گئیں۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ تمہارا وضو نہیں ہے یا تم پر غسل فرض ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہے تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت کر کے جس سے وضو نہیں ہے اس کا، او لامستم النساء، یا تم نے لمس کیا ہے، چھوا ہے عورتوں کو، یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ قائم ہوئے ہیں۔ دو کیفیات ہیں، وضو تم پر لازمی ہے یا غسل تم پر لازمی ہے، اور تم بیمار ہو یا سفر میں ہو۔
تو کیا کرنا ہے تم نے؟ فلم تجدوا ماء، پانی نہیں مل رہا یا پانی کے استعمال کی طاقت نہیں ہے، تو فتیمموا صعیدا، قصد کرو صعید کا، طیباً جو کہ پاک ہے، پاک مٹی کی طرف جاؤ، اس سے تیمم کرو. اور مٹی وہ ہے جو زمین کے اوپر جو بھی مٹی موجود ہے پاک ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی خاص مٹی نہیں ہے. ہاں مٹی سے ہوگا، مٹی کے علاوہ کوئی زمین کے اندر موجود جتنی بھی دھاتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان سب سے وضو تیمم نہیں ہو سکتا. مٹی ہو، ریت ہو، جو بھی یہ مٹی کی اقسام ہے زمین کے اوپر موجود، ان سب سے پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے. اور تیمم کس طرح ہوگا؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے مسح کرو اس مٹی کے ذریعے سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سیدنا عمار ابن یاسر کو، انہوں نے غسل کے اندر پورے اپنا وجود کو مٹی لگائی تھی سفر کے اندر. آپ نے فرمایا اتنا ہی کافی تھا، پانی اس طرح ہاتھ مارتے مٹی کے اوپر، اور بعض روایات میں اس کے اوپر پھر پھونک مارنے کا بھی تذکرہ ہے. ایسے صرف اپنے چہرے کے اوپر پھیرنا اور اپنی ہتھیلیوں کے اوپر، صرف ہتھیلی کے اوپر، کونیوں تک نہیں. یہ صرف شعور دلانا ہے کہ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے. وہ مٹی اصل طہارت والی تو مٹی سے انسان اور تھوڑا سا وہ تو ٹچ ہوئی ہے، لگی ہے، اور مٹی لگا کے رگڑنا بھی اپنے آپ کو مقصود نہیں ہے. صرف یہ شعور دلانا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیاری پہلے طہارت کی ضروری ہے، اور ظاہری اور باطنی تیاری ہر حال میں ہونی چاہیے طہارت کی. تو یہ تیمم ہے، اس طرح تیمم کر کے اللہ کے سامنے. یہ تیمم وضو کا بھی ہے، یہ تیمم غسل کا بھی ہے، دونوں کیفیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اور اللہ کے رسول کی صریح حدیث اس مسئلے کے اندر موجود ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والا، غفور اور معاف کرنے والا ہے. کیونکہ آپ کو رخصت دی ہے، اب اس رخصت کو انسان قبول کر رہا ہے، اس میں کوئی ڈر نہ پیدا ہو کہ ہماری نماز ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. نماز انسان لیٹ نہیں کرے گا، نماز انسان مؤخر نہیں کرے گا. نماز پانی آئے گا تو پڑھ لوں گا، پتہ نہیں کب پانی ملے گا، صحت یابی ہو جائے گی تو پڑھ لوں گا، نہیں، اسی وقت پڑھنی ہے. اب ایک بات مجھے بتائیے، ایک آدمی کے پاس نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، وہ کیا کرے گا؟ ایسی کوئی صورت ممکن ہے کہ انسان کا نہ پانی ہو نہ مٹی ہو؟ کیسے ایسا ممکن کیسے ہے؟ مٹی تو ہر جگہ ہے. فضائی سفر میں ہے یا قید میں بندہ ہوا ہے، جیل کے اندر بند ہے، اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، یا بیمار ہے اور پاس میں کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو پانی یا مٹی لا کر دے سکے. اب نماز کا وقت نکل رہا ہے تو کیا کرے گا؟ ویسے ہی نماز پڑھ لے گا، ویسے ہی نماز وقت پر پڑھنی ہے. کیوں پڑھے گا ویسے ہی نماز؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اسی آیت کے پیچھے جو قضیہ ہے، قصہ ہے جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ بعض سفر میں نکلی، واپسی ہم آ رہے تھے، بیدا مقام پر تھے، تو وہاں وہ جو مشہور واقعہ ان کا ہار کھو گیا، جو اونٹنی کے نیچے ہی تھا اصل میں. صحابہ نکلے اور فجر کا وقت ہو گیا، کچھ ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے، جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، نہ پانی تھا. سیدنا ابوبکر کے پاس لوگ آئے کہ جی کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ کی بیٹی کا ایک ہار ہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں رک گئے، پانی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ آس پاس کہیں پانی ہے، کیونکہ انسان سفر میں بھی رکتا وہاں جہاں پانی ہو. اب نہ وضو کے لیے پانی ہے اور نماز کا وقت آ گیا، کیا کریں؟ سیدنا ابوبکر، سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے پاس آئے، اللہ کے رسول میری گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، اور باپ نے جس طرح سے غصہ اپنی بیٹی پر نکالنا تھا وہ انہوں نے کیا. وہ کہتی ہیں میں بہرحال ہل بھی نہ سکی، کیونکہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، میرے ہلنے سے ان کے آرام میں خلل آ جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ پانی نہ ہو تو تم نے اس طرح کر لینا ہے. تو سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا ابو بکر سے کہ یہ آل ابی بکر، خاندان ابی بکر کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کوئی آسانیاں کی ہوئی. بڑا آسانی والا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور وہ ہار اسی اونٹنی کے نیچے تھا جس اونٹنی کے اندر اوپر وہ سوار تھی اور وہ بیٹھی تھی. وہ لوگ جو ہار ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، اس کے لیے حدیث میں الفاظ ہیں ابو داؤد وغیرہ میں، دیگر کتب حدیث میں، تو انہوں نے فصلوا علی حالہم، وہ جس حال میں تھے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیمم کا حکم نازل ہو گیا، مٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، پانی تھا نہیں، تو انہوں نے ویسے ہی نماز پڑھ لی. ان کو تیمم کے حکم کا نہیں پتا تھا، گویا کہ ان کے لیے مٹی کا استعمال کا کوئی علم ہی نہیں تھا، گویا کہ مٹی ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ نماز دہرانے کا کہا، نہ یہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ پانی تھا نہیں اور مٹی سے استعمال کا حکم ان کے پاس نہیں تھا. تو اسی طرح کسی شخص کے پاس پانی ہو نہیں اور وہ مٹی استعمال نہ کر سکتا ہو تو وہ اسی کیفیت میں وقت ڈیلے نہیں کرے گا. پتہ نہیں کتنے دن قید میں رہے، پتہ نہیں کتنے دن اس کیفیت میں گزرے، تو نماز کا وقت نکل رہا ہو تو اسی کیفیت میں انسان پھر نماز کو ادا کر لے گا. وراعینا، اور لفظ راعینا کہتے ہیں لیم بالسنتہم، لین موڑتے ہوئے، بالسنتہم اپنی زبانوں کو. یہ مسئلہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مخاطب کر کے راعنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. ان کو اس آیت نے ایک خوف دلایا، ایک ڈر دلایا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے مفعولا، وہ ہوا ہوا ہوتا ہے. یعنی اللہ کسی معاملے کا اگر حکم صادر کرتا ہے تو اس کام نے ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے. یہودیوں کے حوالے سے آپ نے پیچھے پڑتا ہے ان کے کرتوت. ان کو ایک ظلم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوری انسانیت کا باپ بنایا ہے، ہم بڑے ہیں، ہم سب سے افضل ہیں، ہم سب سے بہترین ہیں. ایک یہ بھی سوچ، اس حوالے سے بھی کچھ قاعدہ اللہ نے ذکر فرمایا.